سے، لیکن صحیح ایک سائنٹیفک طریقے سے ان کو ایڈ نہیں کیا. اور ہمیں میجر ایشو یہی آ رہا تھا 2019 اور 2020 میں خاص طور پر جو فلڈز آئے تھے اس میں ہم نے پورے پلانز بنائے، بٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو ریچ دا پیپل دی افیکٹڈ بیکاز ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے ایک سوشل رجسٹری پہ کام کرنا ہے. وہ سوشل رجسٹری کیا تھی کہ ہم نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آگہانی آفت آتی ہے، فلڈز آتے ہیں، کہیں ارتھ کوئک آتا ہے، کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے، ہمارے کافی خاص طور پہ دیہاتوں میں پورے کے پورے گاؤں جل جاتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ پراپر وہ نہیں تھی ایک ڈیٹا بیس کہ ہم ان لوگوں کو امیڈیٹلی ریچ کر سکیں. اس سلسلے میں ہم نے کام شروع کیا کہ ہم وہ سوشل رجسٹریز کریٹ کریں. اسی کو آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کہا کہ جی اگر صحیح سوشل رجسٹری، اور ہمارے یہاں دوسرا پرابلم یہ ہوتا تھا خاص طور پہ رورل ایریاز میں کہ ہم مردوں کو تو انسائٹ کر لیتے تھے کہ وہ آئیں اور رجسٹر کریں ایک سوشل رجسٹری پروگرام میں، خواتین کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو یہ پروگرام جو پہلا پروگرام ہمارا آج لانچ ہو رہا ہے وچ از بیسیکلی کہ ایک مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سسٹم، فرسٹ 1000 days آف دا چائلڈ. پرائمریلی جیسے بتایا منسٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ کنسیپشن سے لے کے اور تقریباً 3 سال کی عمر تک ہم نے اس بچے کو دیکھنا ہے. کنسیپشن سے جو اس کی والدہ ہیں ان کو کتنی ہاسپٹل پری نیٹل وزٹس کرنی چاہیے، ان کو کیا خوراک دینی چاہیے، اور وہ نہیں پاسبل ہو رہا تو ہم نے کہا چلیں ہم، اور اس کی ریزنز تھے، خواتین کو زیادہ ہم ہر ایک کے گھر تو پہنچ نہیں سکتے، آبویسلی یہ وزٹس کسی اسپتال میں ہوں گی، وہاں پہ ٹریول کرنے کے لیے وہ دور ہوتی تھی، غربت ہے، وہ کرایہ نہیں ان کے پاس. ہماری رورل ایریاز میں خاص طور پہ خواتین جو کام کرتی ہیں تو ان کا وہ دو ہماری فارمل سیٹ اپ میں تو شاید فیمیل امپلائمنٹ کم ہے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں جو نان فارمل سیکٹر میں فیمیل امپلائمنٹ ہے ان کی وہ ڈیلی اس دن کی انکم جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جی وی نیڈ ٹو انسینٹیوائز، اور یہ ایک پروسیس کیا ہے کہ جی ایک خاتون آئیں گی جو پریگننٹ ہے، وہ آ کے ڈاکٹر سے جو ان کا ہیلتھ ورکر ہوگا ان سے ساری ہدایت لیں گی، ان کو وہ سپلیمنٹس دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اس دن کے لیے کمپنسیٹ کیا جائے گا آنے کے لیے. اور اس سے فرق پڑا ہے. ہم نے جیسے 4 یونین کونسلز میں جو پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے اس سے ہو کیا رہا ہے کہ فرام دا ڈیٹ آف کنسیپشن ہم اس بچے کو رجسٹر کر رہے ہیں، پھر اس کی جو امیونائزیشن وغیرہ ہوگی ہم 3 سال تک وہ پورا کریں گے. ایکچولی دا پلان از کہ ہم اپنے ملک کے ہر بچے کو جو پیدا ہوتا ہے اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں، اس کی گروتھ پراپر ہو، اور جب وہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس آ جائے گا تو ہم انشور کریں کہ ان کی اسکولنگ کی پراپر فیسلٹیز اس جگہ پہ موجود ہوں. اینڈ ونس دیٹ چائلڈ گروز، so each child should be on this database، اور ہم اس کو from conception to the time that he returns to his eternal abode، وہ ہم اس کا خیال رکھیں. ہم اپنے ڈیٹا بیس میں یہ بھی ہو، فار ایگزامپل ہم کرتے ہیں، ہم ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے، لیکن ڈاکٹر سے زیادہ شارٹیج ہمارے پاس پرٹیکولر ایریاز میں ہو سکتا ہے. ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجن بہت زیادہ ہوں لیکن ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ نہیں ہوں. تو وہ بھی پلاننگ ضروری ہے تاکہ ہم اس دن سے ہر ایک کو مانیٹر کریں. ہم یہ دیکھیں کہ اس بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، اس ایریا میں اس کو آگے بڑھنے کی بات ہو، اور اس طریقے سے ہم مانیٹر کریں. سو سوشل رجسٹری کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے ہر شخص کو
رجسٹر کر لیں اور ہم اپنے صوبے سے شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پلان ہے اس حساب سے ہم تھوڑا سلو ضرور بیکاز جیسے میں نے بتایا کووڈ کے جو ایشوز آ گئے تھے اس کی وجہ سے ہم ڈیلے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پروگرامز ہیں جو ہم سائملٹینیس جن پہ کام کر رہے ہیں اور اگین یہ ہماری جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن مہم کے دوران جو اپنا پلان بتایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اسی پلان کے تحت ہم کر رہے ہیں. ہم نے بھوک مٹاؤ پروگرام ہمارے مینیفیسٹو میں ہے اس کے لیے بھی کچھ ایلوکیشنز رکھی ہیں اور ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارا بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز سپورٹ پروگرام ہے اس کے اوپر بھی ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ہم فوڈ سیکیورٹی سوشل پروٹیکشن اور انفارمل سیکٹر ورکرز کچھ بتایا بھی تھا ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یوتھ انٹرنشپس پہ کام ہو رہا ہے. آل دیز پروگرامز آر انڈر ڈیولپمنٹ اور ہم انشاءاللہ تعالی جلد یہ سب لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہمارے جب اوریجنلی ہم نے پلان کیے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے الیکشن 2018 کے الیکشن میں گئی تھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ الیکشن مینیفیسٹو لانچ کیا تھا اور پھر لوگوں کو بتانے کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا تھا. دی الیکشن مینیفیسٹو واز بیسڈ آن آر بینگ ان دا گورنمنٹ ان دی کنٹری. آبویسلی کافی چیزیں جو وفاق کے ساتھ مل کے ہمیں کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی جو بھی وجوہات ہوئیں ہم باقی جگہ پہ جب نہیں آ سکے الیکٹ نہیں ہو سکے تو وہ پروگرام پوری طریقے سے سکسیزفل نہیں ہو سکا. اور انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو ایسے عجیب و غریب انہوں نے پروگرامز لانچ کیے جہاں پہ وہ ہمیں کہتے ہیں ادھر باقی صوبوں میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں کے چیف منسٹرز جو بات کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آبویسلی میں کسی اور کو کوٹ نہیں کر سکتا اس چیز میں. ابھی ایک نیا پروگرام انہوں نے مہنگائی آپ سب کو پتہ ہے ہم بھی شور مچا رہے ہیں ہر ایک کہہ رہا ہے وہ ہمیں بلیم ڈال دیتے ہیں. ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ ایک ان کا وزیر آتا ہے کہتا ہے جی ساری مصیبتیں سندھ کی وجہ سے ہیں. ان کو سندھ پسند نہیں ہے کو سندھ کے لوگ پسند نہیں ہیں اس وجہ سے یہ ہمیشہ ڈال دیتے ہیں. اب ایک نیا اسکیم انہوں نے شروع کی اور میں نے جب ہمارے پاس وہ پروپوزل آیا میں نے اگین اپنے سوشل پروٹیکشن یونٹ کو بھیجا کہ جی اس کو ذرا اسٹڈی کر کے بتائیں اور جو فیڈ بیک آئی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ جی ہم 4 اشیاء پہ چینی آٹا گھی اور دالیں ان پہ ہم سبسڈی دیں گے پورے پاکستان کو. کبھی کہتے ہیں 180 ارب روپے کا پیکیج ہے کبھی کہتے ہیں 120 ارب روپے کا پیکیج ہے وہ بھی ان کو نمبرز نہیں پتا. پھر کہیں کہتے ہیں وہ 65% دے گی صوبائی حکومت اس میں شیئر کرے گی اور کہیں کہتے ہیں 80% کرے گی. چلیں اماؤنٹس بھی بڑے اچھے ہیں شیئرنگ بھی ہم کر لیں گے آپ کے ساتھ اگر لوگوں کو فائدہ ہو. لیکن اس کے پیکیج کو آپ کیسے رول آؤٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جس کو اس پیکیج سے فائدہ لینا ہے غریب آدمی کو ہی لینا ہوگا. اس کے پاس اپنے نام پہ رجسٹرڈ ایک سمارٹ فون ہونا چاہیے. یعنی میں کسی اور کا سمارٹ فون نہیں یوز کر سکتا. مجھے اپنے شناختی کارڈ پہ رجسٹرڈ یعنی سمارٹ فونز کی شاید پہلے آپ نے سیل بڑھوانی ہے وہ آپ سمارٹ فونز لیں اور اس سمارٹ فون سے آپ اپنے آپ کو اپنے فون سے رجسٹر کریں. ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ یہ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سبسڈی دے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو اپنے نام پہ ایک سمارٹ فون خریدو اور اپنے نام پہ رجسٹر ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پورے ملک میں 50,000 سٹورز رجسٹر کریں گے اور ان سٹورز کو اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. اب آپ کے جو چھوٹے چھوٹے خاص طور پہ شہروں میں بھی محلوں میں جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ ایک غریب آدمی جاتا ہے اپنا سودا لینے ان دکانوں کے نہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں آپ کے پاس نہ ان کے اکاؤنٹس کھلے ہوئے. اب وہ 50,000 دیکھیں کہاں سے رجسٹر کرتے ہیں تو اس میں صرف وہ بڑے سٹورز آئیں گے جو رجسٹر کر سکیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے کا آٹے کا اگر اگزامپل لے لیں تو دکاندار وہ آٹا 60 روپے میں بیچے 70 روپے میں بیچے 80 روپے میں بیچے 100 روپے میں بیچے اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یعنی اس کے کوئی
اس پروگرام میں نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ پرائسز کو کنٹرول کریں گے. وہ کہتے ہیں آٹے پہ 20 روپے کلو سرکار دے گی. یعنی میں جاتا ہوں دکان پہ, اگر میں سب سے پہلے تو اپنا ایک اسمارٹ فون لوں, 5,000 سے 5 لاکھ روپے تک کا بھی آ رہا ہے اب تو, وہ جا کے رجسٹر کروں, اور پھر وہ مجھے دکان پہ جاؤں, وہ مجھے کہے کہ جی ویسے تو یہ 60 روپے کا مل رہا ہے, وہ ساتھ والی دکان جو رجسٹر نہیں ہو سک رہی اس پہ, لیکن میں آپ کو 80 روپے میں دوں گا, اور 80 کی جگہ پہ وہ آپ سے 60 لیتا ہے, 20 گورنمنٹ سے کلیم کرتا ہے. اب اس میں بھی ایشوز, ہم نے ان کو یہی بتایا کہ ایشوز آئیں گے کہ آپ کیسے مینیج کریں گے کہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے کہ یہ 20 روپے آدھے آدھے کر کے دکان والے سے ہم نہ پورے کر لیں. اور آخر میں جب یہ 60 روپے جو بھی قیمت اس کی سیٹ کرے, وہ 20 روپے وہ ادھر سے اس کو دکاندار کو مل جائیں گے. ہم نے ان کو یہی کہا ہے, جو ہماری اپنی ڈسکشن ہوئی ہے, وی ہیو ٹو انفارم دم کہ جی کیا ہے. اچھا آخری چیز جو اس میں تھی کہ یہ 4 چیزوں پہ, آٹا, چینی, دال اور گھی, آپ کے لوگوں 1000 روپے مہینہ اور 6 مہینے کا پروگرام, تو 6,000 روپے ٹوٹل بینیفٹ ہے. اس 6,000 کے لیے پہلے میں نے ایک اسمارٹ فون خریدنا ہے, ٹوٹل بینیفٹ پورے 6 مہینے کا پروگرام یہ بنایا ہوا ہے. اور ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم نے یہ سارے طریقے دیکھ لیں, دا بیسٹ سپورٹ دیٹ ون کین گیو از اے کیش سپورٹ. اس میں آپ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں, ہمارے سارے پروگرام کنڈیشنل کیش سپورٹ کے, یہ پروگرام بھی ایک کنڈیشنل کیش سپورٹ ہے کہ وہ خاتون آئیں گی, اپنی پری نیٹل وزٹس کریں گی تو ان کو پیسے ملیں گے. تو غریب آدمی کو ڈیسائیڈ کر لینے دیں کہ اگر مجھے 1000 روپے ایڈیشنل سپورٹ اسے دینی ہے کہ وہ کس جگہ خرچ کرے. رورل ایریاز میں خاص طور پہ لوگ اپنا کھانے کے, یہ مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ اپنا اپنی گندم, اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں, اور چینی کی جگہ پہ گڑ استعمال کر لیتے ہیں اپنا لوکل. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, ان کو ضرورت اور جگہ پہ ہے کیش سپورٹ. اس کے بچے کو ہو سکتا ہے ٹیوشن نہ ہو اسکول جانے کے لیے, تو آپ کیش سپورٹ دیں. اس کے لیے آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیزائن کیا وہ موجود ہے. اس کو آپ الگ الگ ناموں کے ذریعے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بے نظیر شہید کا نام نہیں نکال سکتے, اس سے لوگوں کے دلوں سے بھی نہیں نکال سکتے. تو یہ جو کر رہے ہیں سارے پروگرامز, ان کو وہ ہرڈل آ جاتے ہیں ہماری اپنی اسکیمز کے دوران, اس لیے کہ وہ پھر ان کا وہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. کل بھی شروع ہو گیا تھا, کل بھی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 16 لاکھ ٹن میٹرک ٹن گندم چوری ہو گئی ہے. بھائی ہم پورے سال میں, پچھلے سال ہم نے 12 لاکھ ٹن جو گزرا ہے میٹرک ٹن گندم پروکیور کیے, 12 میں سے 16 کیسے چوری ہو گئی. 16 لاکھ تو چھوڑے, 16 کلو گرام بھی چوری نہیں ہوئی ہے. ہاں ایشوز ہوئے ہیں جو ہم نے کلیئر کیے ہیں کہ جہاں جہاں ہوئے, اور وہ ہم نے ریکور کیے ہیں جو چیزیں چلی آتی ہیں, لیکن ان کو صرف اپنی نااہلی, اپنی جو کم عقل ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی اور کو بلیم کرنا ہوتا ہے. کبھی وہ بلیم کر دیتے ہیں پچھلی حکومتوں کو, پھر جب انہیں کوئی سمجھاتا ہے کہ یار پچھلی حکومتوں کو اب بلیم کرنا ختم کرو, 3.5 سال ہو گئے آپ کو, تو پھر وہ بلیم کر دیتے ہیں سندھ حکومت کو. اور جس کو بلیم کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ ساری نااہلی ہوئی ہے, اس کے لیے ویسے میں نے کہا پرائیویٹ میں وہ جو کہتے ہیں وہ میں نہیں, obviously I do not want to tell you کہ وہ خود ان کے لوگ کیا کہتے ہیں, اس لیے میری بھی ملاقاتیں آفیشیل لیول پہ ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے, وہ میں مناسب نہیں ہوگا بتاؤں. لیکن اصل میں جو بلیم کرنا ہے نا, وہ اسی کو جو اسلام آباد میں ایک غلط طریقے سے الیکٹ ہو کے, سلیکٹ ہو کے بیٹھا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی یونٹ, ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم اس سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی یونٹ کو ایک ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیں, بیکاز اس کے اندر ہم نے کام بہت کرنا ہے.
ہم آلریڈی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، بٹ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اس یونٹ کو ایک ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیں گے تاکہ اس کا اپنا پورا سیکریٹریٹ ہو اور وہ آگے کام کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ یونٹ جو ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو ہے، اس کے اوپر جلد سے جلد کام کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ تو ایک پروگرام ہے جو میں نے بتایا. سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ 2008 سے جب آئے ہیں ہم دوبارہ، اس میں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، جو کہ ہم نے 2008-9 سے شروع کیا تھا، اور خاص طور پہ 2010 کے جو فلڈز آئے تھے اس میں پہلے جو ہمارے ناردرن ڈسٹرکٹس تھے، شکارپور اور کشمور، ادھر سے شروع کیا تھا. اور اب وہ سندھ کے سارے ڈسٹرکٹس میں اونلی 2 ڈسٹرکٹس ہیں ریمیننگ جس میں ابھی ہم نے کام کرنا ہے، ایک شہید بے نظیر آباد اور دوسرا نوشہر و فیروز. باقی ڈسٹرکٹس میں ہم سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کا جو ایک پروگرام تھا اس کو فنڈ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک سوشل پروٹیکشن کا نیٹ ہم نے باقاعدہ بنا دیا ہے. ہم اس کو اور ان سارے پروگرامز کو ساتھ میں ملانے کے لیے اپنا ایک پلان لا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو بھی سوشل پروٹیکشن کی اسکیمز ہیں وہ ساری انٹیگریٹڈ ہوں، اور الٹیمیٹلی جو گول ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارا اس صوبے کا ہر شخص، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر مرد اور ہر عورت رجسٹرڈ ہو. اس کی نیڈز کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کی نیڈز کیا ہو سکتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی آسمانی آفت آتی ہے تو ہمیں اپنے ڈیٹا بیس سے پتہ ہو کہ اس سے کون کون افیکٹ ہوا ہے اور کس لیول پہ افیکٹ ہوا ہے، اور پھر ہم اس کو تاکہ سپورٹ پراپر طریقے سے پہنچا سکیں. اور ونس وی ہیو دس ان پلیس، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پورے ملک کی پراپر جو پلاننگ ہے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. میں چیئرمین صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. ہم جب بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ایونٹ ہو، آپ اس پروگرام کو لانچ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سندھ حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں آپ کی اور بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو آپ کے ویژن ہے اس ملک کے بارے میں، وہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے صوبے میں آپ کا ویژن کامیاب کریں، اور جو اس وقت لوگوں کے اوپر تکالیف ہیں ہم اپنا چھوٹا سا پارٹ پلے کریں ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے. اور میں جو ہمارے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو وفاق میں اس وقت جس طریقے سے بھی آئے ہیں، جیسے بھی بیٹھے ہیں، اس ملک کے غریبوں کا سوچیں. آپ کو مراد علی شاہ کو اور سندھ حکومت کو برا بھلا کہنے سے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے. میں تو آپ کو جواب دے دوں گا، جو لوگوں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں اس وقت سے ڈریں جب وہ آپ سے جواب مانگیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ آپ سے جواب مانگیں گے. جو شخص 200% 300% ایک سال میں قیمتیں بڑھی ہیں، سندھ حکومت واحد حکومت ہے جس نے یہ دیکھتے ہوئے جو منیمم ویج ہے وہ بڑھائی ہے، 25,000 کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ 25,000 جب ہم نے جون میں کی تھی، ہمیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ اس طریقے سے مہنگائی آ جائے گی. 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں یہ حالت کر دیں گے. ہمیں یہ بھی اب بہت کم لگ رہی ہے ایک غریب کا گھر چلانے کے لیے. اور ہمیں اپنی لیڈرشپ کے طرف سے یہ بھی ہدایات ہیں کہ اس کو آپ فردر انکریز کریں. لوگوں کو برا لگے، وہ مجھے پتہ ہے آپ کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سب کہتے ہیں جی آپ ہمیں نکال رہے ہیں، کمپٹیشن سے نکال رہے ہیں باقی صوبوں سے. ان کے تو آپ نے اپنی باقی کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہ منیمم ویج آپ نے دینی، اور منیمم ویج 25,000 نہیں رہے گی، اس سے بڑھے گی. ہمیں سب سے پہلے انشور کرنا ہے کہ ہمارے ملک کا غریب
وہ رہ سکے. اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہی چاہیے کہ یہ باقی ایئر ٹائم لینے کی بجائے, اور میڈیا کے سارے دوست بیٹھے ہیں, پلیز اس پہ بات کریں. ہماری غلطی ہے, پلیز ہائی لائٹ کریں. میں سنتا ہوں میڈیا میں آتی ہیں, اینڈ وی ٹرائی ٹو ایڈریس دوز ایشوز جہاں پہ آتے ہیں, لیکن جب تک یہ ملک ایک کوہیسو طریقے سے سب ساتھ مل کے نہیں چلے گا, ہم یہ مشکلیں دور نہیں کر سکتے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر آئے, اور اس کے ساتھ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کو لانچ کرنے کی بات کریں اور لانچ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خیالات سے بھی آگاہ کریں, اور ہمیں گائیڈنس جیسے میں نے کہا اور چاہیے وہ گائیڈنس دیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. وہ جو میں نے آپ کو بھیجا تھا نا, ناٹ ناؤ, ابھی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ایوری بڈی فار کمنگ. ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے خاص طور پہ میڈیا کے جو دوست ہیں, مہمان ہیں, ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ یو ٹیکن سو مچ ٹائم آؤٹ فار دس ایونٹ. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں